السلام علیکم، میرا نام فوزیہ احسان فاروقی ہے۔ میں اردو کا گلدستہ سیریز کی مصنفہ ہوں۔ اردو کی یہ کتب پری نرسری سے جماعت ہشتم 8ویں جماعت تک کے طلباء کے لیے ترتیب دی گئی ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان سے شائع ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو خوشخطی سلسلہ جو پری نرسری جماعت سے جماعت پنجم تک کا ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ اردو سے رغبت دلانے کے لیے معاون کتب ہیں جو کہ پری نرسری سے جماعت پنجم تک ہیں اور جن میں بتدریج بڑھتا ہوا ذخیرہ الفاظ اور بہت کچھ فہم کی مشقیں اور یہ سب شامل کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ 4 قاعدے ہیں اور اس میں طلباء کو صوتی طریقہ تدریس سے پڑھنا سکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام کتب کے لیے رہنما اساتذہ بھی ترتیب دی گئی ہیں، اور رہنما اساتذہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ویب سائٹ پر بلا معاوضہ دستیاب ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ویب سائٹ www.oup.com.pk سے بلا معاوضہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں، اور اساتذہ کے لیے یہ بہت مفید اور مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ ان کتب کی تدریس میں مزید آسانی کے لیے میں اب تک انگنت ورکشاپس اور سیمینار سمپوزیم کروا چکی ہوں جو کہ بالمشافہ بھی تھے اور آن لائن بھی رہے، اور ابھی بھی ان کا اہتمام آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے کیا جاتا رہتا ہے، اور بلا مبالغہ ہزاروں اساتذہ نے ان تمام ورکشاپس اور ویبینارز ان سے استفادہ کیا ہے۔ اساتذہ سے گفتگو کے دوران، ان سے ملاقات کے دوران، ان سے ورکشاپس جب بھی میں تربیتی نشستیں ہوتی ہیں وہ اس کے دوران کچھ سوالات ہیں جو کہ جن کے جواب میں انفرادی طور پر دیتی رہتی ہوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوچا کیوں نہ کچھ چھوٹی ویڈیوز ایسی بنا لوں جس سے اساتذہ کو اور والدین کو بھی اردو کی تدریس میں آسانی ہو سکے۔ ایک سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اردو کو چھوٹی اشکال یا عادی اشکال سے سکھایا جانا چاہیے؟ میرا موقف اس سلسلے میں بہت واضح ہے، نہیں سکھانا چاہیے۔ ٹھیک، کیوں نہیں؟ اس کی وضاحت کے لیے میں ایک شان الحق حقی صاحب کی نظم گوش گزار کرنا چاہ رہی ہوں۔ اردو خط نستعلیق میں لکھی جاتی ہے: پیارا خط ہے بھائی رفیق، اردو کا خط نستعلیق، ایک ایک حرف کی ہیں کیا شکلیں، اب ذرا گن کر تو دیکھیں، مخلص شیخ سخی مخمل سے اور طرح ہے خالہ کی خی، تخت میں آدھی شاخ میں پوری، خم کے اوپر خان کی نیچی، چھوٹی اور کہیں لمبی رے، بر کو بر نہیں لکھ سکتے، یعنی وہ بر جو بے کے ساتھ رے ملتی ہے تو وہ لائن پر بیٹھتا ہے، اس کو ہم لٹکی ہوئی رے کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔ مختصراً یہ کہ اردو میں ہر حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملتے ہوئے اپنی اشکال تبدیل کرتا ہے۔ مثلاً بے کی شکل دیکھیے، الف کے ساتھ کچھ اور ہوتی ہے، بے کے ساتھ ہی ملتا ہے تو کسی اور طرح کا شوشہ بناتا ہے، اس کا دندانہ مختلف ہوتا ہے، اور جب وہ جیم کے ساتھ ملتا ہے تو بالکل آڑی لکیر بنا لیتا ہے۔ تو اسی طرح کی مختلف اشکال دیکھیے، تمام حروف کے ساتھ مل کر بننے والی اشکال ہی بتدریج سکھائی جانی چاہیے، یعنی جب طلباء کو بنیادی مصوتے سکھائے جائیں تو بالترتیب انہیں الف کے ساتھ وہ اشکال سکھائی جائیں جو حروف کی الف کے ساتھ ملتے ہوئے بنتی ہیں، اور وہ بہت مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً کاف بالکل الگ شکل اختیار کرتا ہے، لام الف کے ساتھ مل کر بالکل الگ شکل اختیار کرتا ہے، تو صرف الف کے ساتھ ملنے والی اشکال سکھائی جائیں، پھر واو کے ساتھ ملنے والی اشکال وہ لائن سے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر کچھ اور شکل بن جاتی ہے اس کی بے کی، یعنی جتنے حروف ہوتے ہیں ان کی شکل، اور وہ سب کے سب لائن سے اوپر جا کر واو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی ہے اور بڑی ہے کے اشکال کے حروف کے ساتھ ملتے ہوئے حروف کی اشکال بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ تو کسی ایک شکل کو اختیار کرنا اور سکھانا طلباء کی لکھائی کی بنیاد میں ایک کمزوری پیدا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اردو میں ضروری ہے کہ حروف کی مکمل شکل سکھائی جائے، کیونکہ اردو کے ہر لفظ کے آخر میں حرف کی مکمل شکل ضرور
استعمال کی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ گول ہے آخر میں ہو یا عین آخر میں ہو۔ مثال کے طور پر چھت، فرش، کوئی بھی لفظ لے لیجیے۔ اردو میں حروف کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حروف کے اشکال، نقطوں کی پہچان، آوازوں کی پہچان، یہ سب کروانا پری پرائمری جماعتوں میں اساتذہ کے لیے مشکل کا باعث ہوتا ہے۔ حروف بناتے ہوئے لکھتے ہوئے طلباء کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہاں پر نصاب میں یہ اضافہ کر دیا جائے کہ اگر 37 یا 36 حروف ہیں اور ہم ان کے ساتھ ان کی چھوٹی اشکال بھی سکھا رہے ہیں، تو یہ بچوں پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالنے والی بات ہے، اور جو کہ اضافی ہے، جو پہلے نہیں ہوتا تھا اور اب کیا جاتا ہے۔ یہ چیز نہایت غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سوال کے جواب کے اختتام میں ایک اور حماقت کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ بڑی شکل حرف ہے اور چھوٹی شکل ساؤنڈ ہے، آواز ہے۔ ایسا نہیں ہے، انگریزی میں بھی ایسا نہیں ہے، اردو میں بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اس غلطی سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ سوالات کے جوابات پر مشتمل ان ویڈیوز کا یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو ضرور آپ کمنٹس میں دیجیے، اور میں کوشش کروں گی کہ ان سے متعلق ویڈیوز بھی بنا کر اپلوڈ کر سکوں۔ جزاک اللہ خیر۔